باب تحریم سماع الغیبت وامر من سمع غیبة محرمة بردها والانکار على قائلها فإن عجز ولم يقبل منه فارق ذلك المجلس ان امکنه. یہ باب ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں باب تحریم الغیبت، باب تحریم سماع الغیبت، یہ باب ہے غیبت کے سننے کی حرمت کے بیان میں کہ غیبت سننا حرام ہے، غیبت کے سننے کے حرام ہونے کے بیان میں ہے یہ باب. وَأَمَرَ مَنْ سَمِعَ غِيبَةً مُحَرَّمَةً بِرَدِّهَا وَالْإِنْكَارِ عَلَى قَائِلِهَا، اور اس بات کے حکم میں اور اس حکم کے بیان میں کہ اگر کوئی شخص غیبت سنے، ایسی غیبت محرمتاً جو حرام ہے، حرام غیبت سن لے تو حکم ہے اس کو، کس چیز کا حکم ہے؟ بِرَدِّهَا، اس کے رد کرنے کا، لوٹانے کا. والانکار علی قائلہا، اور کہنے والے پر اس کے انکار کا. میں بھی سمجھاتا ہوں، کہنے والے پر انکار کرنے کا حکم ہے. لیکن فإن عجز او لم يقبل منہ، لیکن اگر کوئی اس سے عاجز ہو جائے کہ یہ انکار نہیں کر سکتا، اس کی غیبت کو لوٹا نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، او لم يقبل منہ، یا اس کی بات کو اس مجلس میں قبول نہیں کیا جائے گا، تو فارق ذلك المجلس ان امکنہ، ایسے شخص کو چاہیے کہ اس مجلس سے جدا ہو جائے اگر اس کے لیے ممکن ہے. مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، غیبت کرنا تو منع ہے لیکن وہاں غیبت شروع ہو گئی، یہ خود نہیں کر رہا، اس کے لیے غیبت کا سننا حرام ہے. اس کے لیے غیبت کا سننا کیا ہے؟ حرام ہے. ایک بات تو یہ ہے، اس کو چاہیے ان کو منع کر دے، ان کو روک دے اگر طاقت رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر طاقت رکھتا ہے تو روک دے، زبانی طاقت رکھتا ہے زبانی روک دے. اگر زبانی طاقت بھی نہیں رکھتا، یہ حیثیت اس کی اس مجلس میں نہیں ہے، یہ مرتبہ نہیں ہے، تو پھر کم از کم خود اس مجلس سے جدا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا فرمایا نا بردھا والانکار علی قائلہا، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ اس کا دفاع کرے، اس سے اس غیبت کو ختم کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی عزت کی حفاظت کرے، تردید کرے اور انکار کرے. جیسے روایتوں سے اب سمجھ میں آئے گا، مثال کے طور پر سمجھ میں آ جائے گا. مثال سے کسی کی غیبت شروع ہوگی، فلاں جو ہے نا وہ تو اس طرح ہے، فلاں ایسے کرتا ہے. اب یہ بیٹھا ہوا اس نے کہا بھائی آپ نے غلط بات کی، آپ نے غلط کہا ہے، آپ کو کس نے کہا ہوا ایسا ہے؟ وہ تو اچھا آدمی ہے، اس نے اس کی عزت کی حفاظت کی، شریعت نے اس کا حکم دیا. ایک تو غیبت سے بھی روکے، بلکہ روکنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس مسلمان بھائی جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، یہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کا دفاع کرے. دفاع کا حکم ہے. اب سمجھ میں آ گیا نا باب؟ دیکھیں آپ، قال اللہ تعالی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق پہلے قرآن کریم کی آیات لائیں گے اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ شروع کریں گے. قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ ایمان والے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ سنتے ہیں لغو بات کو، بیکار بات کو، بیہودہ بات کو، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے. آج مجلس میں اگر کوئی فضول بات شروع ہو جائے ہم بھی توجہ سے سنتے ہیں، غیبت شروع ہو جائے ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ایک صاحب ایمان جس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہے، اس کے سامنے اگر بیہودہ باتیں کوئی شروع کر دے، مجلس میں غیبت شروع کر دے، وہ منع کرتا ہے، اس میں دلچسپی نہیں لیتا، اعراض کرتا ہے، کم از کم خود منہ پھیر لیتا ہے یا اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتا ہے. یہ ایمانی صفت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ لغو باتوں سے اعراض کرنا. وقال تعالی، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بھی ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی کہ بے شک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے ہمیشہ اعراض کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود بھی لغو باتیں نہیں کرتے، دوسروں کی بھی نہیں سنتے، خود بھی نہیں کرتے، بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں، فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. فضول باتوں میں پھر چاہے غیبت آ گئی، چاہے دوسروں کی کردار کشی آ گئی، یا ویسے ہی ٹائم پاسنگ بیکار کی باتیں آ گئی. ہم لوگ ہوتے ہیں کہ بیکار اور بیہودہ باتوں کو اپنا مشغلہ بنائے رکھتے ہیں، نہ اس کا کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے نہ اخروی فائدہ ہوتا ہے، بس اپنی وقت گزاری کرتے ہیں. ایک صاحب ایمان کبھی ان باتوں میں وقت نہیں گزارتا. تو والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ یہ لغو باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. وقال تعالی، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا.
یہ اعضاء جو ہے نا یہ گواہی دیں گے، اعضاء سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں انکار کر لوں گا تو کان کو اللہ پاک فرمائیں گے بھائی بتاؤ کیا کیا کیا، کان بولنے لگ جائے گا، اللہ پاک گویائی دیں گے، اللہ اس نے دنیا میں یہ سنا، غیبتیں سنی، فحش کلامی سنی، بد کلامی سنی، غلط باتیں سنی، اور اسی طریقے سے آنکھیں بولنے لگے گی، اللہ اس نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، ہر عضو بولنے لگے گا، یہ گواہی دیں گے۔ دل بولے گا، دل میں یہ سوچے رکھتا تھا، دل کے خیالات ایسے تھے، دل کے افکار ایسے تھے، سب کے سب بولنے لگیں گے، اور قیامت کے دن باقاعدہ مسئول ہوں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور یہ اعضاء کوئی بات نہیں چھپائیں گے، یہ سب کے سب بتائیں گے۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ ہماری آیتوں میں کھیل رہے ہیں، ہماری آیتوں سے کھیل کود کر رہے ہیں، آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ یہاں خطاب تو حضور علیہ السلام کو ہے، لیکن مخاطب امت ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، آپ علیہ السلام سے کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائیں، تو اس لیے مخاطبین امت ہے۔ فرماتے جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ ہماری آیتوں کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، آیتوں سے مذاق کر رہے ہیں، آیتوں کا استہزاء کر رہے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں مشغول ہو جائے، گفتگو کو رخ مڑ جائے، اب صحیح بات ہو رہی ہے دوبارہ سے، بات سمجھ میں، گفتگو کو رخ مڑ جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو آپ ہرگز مت بیٹھیں یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔ انسان کسی ایسی مجلس میں بیٹھ گیا، وہاں پر غیبتیں ہو رہی ہے، اللہ پاک کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین اور شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اعراض کر لو، ایسی مجلس میں مت بیٹھو، بالکل انسان شرکت نہیں کرے، یا کم اٹھنے کی اگر ہمت نہیں رکھتا، معاملہ ایسا ہے تو اپنی توجہ ہٹا دے، منہ پھیر لے وہاں سے، بالکل شرکت نہ کرے، اور بالکل ایسا انداز ہو کہ عدم شرکت کا احساس بھی ہو کہ بھئی یہ اس مجلس میں نہیں دلچسپی لے رہا۔ ہاں اگر اب مجلس کا رخ بدل گیا، بعد میں گفتگو کا رخ پھر بدل گیا، اور وہ جو موضوع تھا نامناسب وہ بدل گیا، اب صحیح بات ہو رہی ہے تو پھر الگ بات ہے، پھر انسان شرکت کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی صحیح باتیں چل رہی ہے، غیبت شروع ہو گئی، اب جب غیبت شروع ہو گئی اب اس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ اب غیبت ختم ہو کے پھر صحیح باتیں ہو رہی ہیں تو اب ٹھیک ہے، لیکن جو درمیان میں کوئی نامناسب مجلس میں باتیں ہوئی، غیبتیں ہوئی، اور دین اور شریعت کے احکامات کے خلاف باتیں ہوئی، تو کبھی بھی انسان اس میں پھر نہ بیٹھے، شرکت نہ کرے۔ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، لیکن بعض مرتبہ غیر اختیاری طور پہ بھول جاتا ہے انسان اور بیٹھا رہتا ہے، بھول سے ایسا ہوا، بھول گیا انسان، لیکن یاد ہے ہو بھئی یہ تو میں نے حدیث میں پڑھا ہے، منع ہے سخت، اس کو جیسے یاد آیا اب بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھے، قصداً و ارادتاً نہیں بیٹھے، جب استحضار ہو جائے فوراً اس مجلس سے الگ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں حدیث مبارکہ آگے آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامت، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ یہاں کون ہے بیٹھے ہیں؟ اس جگہ کہاں ہے؟ اچھا دیکھیں ترجمہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کسی چیز کو دور کرے گا، کسی بری بات کو دور کرے گا، یعنی اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے۔ من رد عن عرض اخیہ، بات سمجھ میں؟ عرض کہتے ہیں عزت کو، آبرو کو، رد کہتے ہیں دور کرنا، الگ کرنا۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کسی چیز کو دور کرے گا، یعنی ہر وہ چیز جو مسلمان بھائی کو بے عزت کرنے والی ہو، اس کی عزت کو خراب کر رہی ہو، اور یہ اس کا دفاع کر لے، اس سے اس شخص کو دور کر دے، ان زبانوں کو خاموش کرا دے، اس کی عزت کی حفاظت کر لے، اس کا کیا صلہ ملے گا؟ اللہ پاک ایسے شخص سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو پھیر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے! لیکن یہ بڑا انعام اس لیے کہ اس نے عمل بہت بڑا کیا،
آج ہم دیکھتے ہیں کسی کی کردار کشی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، 2-4 باتیں ہم بھی ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں، اچھا بھائی تم نے یہ تو نہیں بتایا وہ یہ بھی کرتا ہے، اس نے یہ بھی کیا، ہم الٹا اس میں حصہ لے لیتے ہیں، حصہ دار بن جاتے ہیں کہ میرے بھی حصہ ہو جائے کسی کی کردار کشی میں۔ یہ بہت نامناسب عمل ہے، بلکہ ایک صاحب ایمان کو چاہیے، اب آگے روایتوں میں آئے گا بھی، آپ دیکھ لیں گے کہ ہمیشہ ایسے موقع پر اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کریں۔ اگر کوئی اس کی برائی کر رہا ہے تو یہ اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دیں، کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ کہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، اس میں تو یہ خوبی ہے، یہ خوبی، جیسا آج کل مزاج بن گیا نا، کسی میں اگر 99 خوبیاں ہیں، ایک خرابی ہے، تو ہم اس ایک خرابی کو موضوع بحث بناتے ہیں اور اس کی 99 اچھائیوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ آج ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر انسان میں بشری کمزوری ہے، ہم اس ایک کو پکڑ لیتے ہیں اور بس اس کی خوب کردار کشی کرتے ہیں اور اس کی ساری خوبیوں کو، اچھائیوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اچھائی بیان نہیں کرتے کسی کی بھی، البتہ برائیاں خوب بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ اصول نہیں ہونا چاہیے اخلاقاً بھی شرعاً بھی کہ اگر ایک بھی اچھائی ہے 99 برائیاں ہیں تو انسان اچھائی کو ذکر کر لے، برائی پر حتی الامکان پردہ ڈال دے، سب کسی کی کردار کشی نہ کرے، نہ کردار کشی کا حصہ بنے، اور جس مجلس میں کسی کی کردار کشی ہو رہی ہو اس میں خاموشی بھی اختیار نہ کرے، بلکہ ان کو روک دے اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آج بہت ہی کم ایسا کیا جاتا ہے، لیکن جو خوش قسمت انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچاتا ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کیوں اس کی برائی کر رہے ہیں، کیوں کردار کشی کر رہے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کی عزت بچائی ہے اور عزت کی حفاظت کی، آج میں تمہیں جہنم سے دور کروں گا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ آگے جی اس کی ذمہ داری ہے اصولاً۔ باب ما یباح من الغیبہ جو آگے آ رہا ہے انشاءاللہ اگلا باب، اس میں یہی تفصیل ہے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، الفی بھائی نے پوچھا ہے تو اس میں دیکھیں اگر انسان اس نیت سے آگے کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ درست ہو جائے اور واقعی یہ اسی سے کہہ رہا ہے کہ جو اس معاملے کو درست کرے گا، جیسے آفس میں کوئی بڑا ہے، باس ہے، صاحب اختیار ہے، اس تک یہ معاملہ لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اصلاح کی نیت سے، اس میں کوئی گناہ غیبت نہیں ہے، لیکن میں اپنے اگر ساتھی سے کہہ رہا ہوں کہ جو خود کچھ بھی نہیں کرے گا کہ بھئی یہ جو ایسا کرتا ہے جلدی جا رہا ہے، تب یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے شخص سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس معاملے کی اصلاح نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہے اور کہنے کا فائدہ نہیں ہے، تو تب یہ پھر غیبت کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن اگر میں اس سے شکایت لگاؤں جو اس معاملے کی اصلاح کرے گا اور کرنی چاہیے، اس سے آفس کا حرج ہو رہا ہے، معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو بالکل بولنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فی حدیثه الطویل المشہور الذي تقدم في باب الرجاء قال قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه۔ ترجمہ اور سے سنتے ہیں، حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں فی حدیثه الطویل، اس حدیث میں جو طویل حدیث ہے، جو طویل حدیث ہے اور مشہور ہے، طویل اور مشہور حدیث ہے، الذی تقدم فی باب الرجاء، اور جو باب الرجاء کے ابتدا میں گزر چکی ہے، پیچھے کتاب میں باب الرجاء کے ابتدا میں پوری تفصیلی حدیث گزر گئی ہے، جب گزر گئی ہے تو اس کی پوری حدیث تو نہیں لا رہے یہاں پر، کیوں یہاں صرف مختصر حصہ لا رہے ہیں امام نووی، کیوں لا رہے ہیں؟ وہ حصہ لا رہے ہیں جس حصے کا اس باب سے مناسبت اور تعلق ہے، باب تحریم سماع الغیبہ، اس سے کیا ہے، اس کا تعلق ہے، اس حصے کو امام نووی لا رہے ہیں، پوری حدیث نہیں لا رہے، پوری حدیث تو اپنے باب میں پیچھے گزر چکی ہے، لیکن چونکہ اس کا ایک حصہ ایسا تھا جس کا اس باب سے خاص تعلق اور مناسبت تھی، اس کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حصے کو یہاں لا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ قال، اور اب وہ حصہ یہ ہے کہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ، راوی کہتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے تاکہ نماز پڑھائیں،
علیہ السلام نے فرمایا مالک ابن دخشم کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہے، نہیں ہے۔ فقال رجل، اس مجمع میں ایک شخص نے عرض کیا کہ ذالک منافق لا يحب اللہ ولا رسولہ، کہا کہ مالک ابن دخشم تو منافق ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں رکھتا، وہ اس لیے نہیں آیا۔ کسی شخص نے کیا کہا کہ وہ تو منافق ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں رکھتا۔ کس کے متعلق کہا؟ مالک ابن دخشم سے متعلق کہا نا، ایک شخص نے کھڑے ہو کے، جس کا آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھیں کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقل ذالک، بالکل ایسی بات مت کرو، ہرگز ایسی بات مت کرو۔ آپ نے فرمایا ایسی بات مت کرو، الا تراؤ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہے، صاحب ایمان ہے، اور یہ کلمہ بھی یرید بذالک وجہ اللہ، اس نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، یرید بذالک وجہ اللہ، وجہ اللہ ای رضا اللہ، یہ کلمہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، مخلص مومن ہے، کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے ہر اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس کا ارادہ، اس کی نیت اس سے اللہ کی رضا، یعنی جو دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک جہنم کی آگ حرام کر دیتے۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ منافق ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ باب سے مناسبت سمجھ میں آئی ہے؟ کیا مناسبت ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں، تو باب میں یہی بات تھی، باب تحریم سماع الغیبہ، اور حکم ہے فرمایا وامر من سمع غیبۃ محرمۃ بردها والانکار علی قائلها، حکم یہ ہے کہ جو غیبت کو سن لے تو اس کی تردید کر لے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً دیکھے ان کا دفاع کیا کہ بھئی تم نے غلط بات کی ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ پکا مومن ہے، وہ منافق نہیں ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، تم نے کیسے یہ بات کی؟ تو دفاع کیا نہیں کیا؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کا پس منظر کچھ سمجھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں پوری آ جائے۔ تفصیل تو حدیث تفصیلی گزر چکی ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں خلاصہ۔ یہ حضرت کعب ابن مالک، یہ حضرت عتبان ابن مالک، عتبان ابن مالک کا ذکر آیا نا، حضرت عتبان ابن مالک یہ بڑے درجے کے صحابی ہے، جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، فاصلے پہ تھا۔ بعد میں جب یہ ضعیف ہو گئے، کچھ کمزور ہو گئے، تو ان کے لیے رات کے وقت یا بارشوں میں مسجد نبوی تک آنا تھوڑا مشکل ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے رسول بارش ہوتی ہے، پانی آ جاتا ہے، میری نظر کمزور ہے، ضعیف ہوں، تو میرے لیے بعض دفعہ نماز میں جماعت کے ساتھ آنا مسجد نبوی مشکل ہو جاتا ہے، فاصلہ تھا، تو میں چاہتا ہوں گھر کی ایک جگہ کو خاص کر لوں اور ایسی صورت میں وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ گھر میں بیوی بچے تھے نا، جماعت کراؤں، لیکن میری درخواست یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ برکت کے لیے وہاں پہلے نماز پڑھ لیں، نماز پڑھائیں تاکہ ایک سلسلہ شروع ہو۔ دیکھیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی نیک کام، اہم کام شروع کرے تو بزرگوں سے افتتاح کروائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بہت ساری، ہمارے یہاں بھی یہ اہتمام الحمدللہ ہم کرتے ہیں، یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہم کام انسان شروع کریں، کسی بڑے کو لائے، نیک آدمی کو لائے، بزرگ کو لائے، وہ افتتاح کر لے، دعا کر لے، اللہ پاک اس کام میں برکت پیدا کرتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور آپ پہلے اس جگہ نماز پڑھائیں، اس کے بعد ہم اس جگہ پہ اپنی نمازیں، یعنی اس جس کمرے کو خاص کیا تھا، آپ علیہ السلام نے درخواست قبول فرمائی اور مقررہ وقت پر آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ لیکن صحابہ کی اتنی دلجوئی آپ علیہ السلام فرماتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف لے گئے ان کے گھر۔ جب ارد گرد جو صحابہ رہتے تھے، جس کو پتہ چلا فوراً دوڑا ہوا ہے، جس کو پتہ چلتا حضور علیہ السلام تشریف لائے، یہاں تک کہ ان کے گھر میں ایک مجمع ہو گیا صحابہ کا۔ ظاہری بات ہے آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے، کون پیچھے رہ سکتا تھا؟ تو جس کو پتہ چلا وہ بھی آ گیا، ان کے گھر میں ایک مجمع اور جماعت بن گئی۔ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اچانک پوچھا مالک ابن دخشم نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنے صحابہ سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں کتنے سارے صحابہ، ایک دو تو نہیں تھے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں تھے، لیکن آپ کا تعلق اتنا تھا کہ آپ نے محسوس کیا بھئی فلاں آدمی نہیں ہے۔ کسی کی موجودگی، عدم موجودگی کو محسوس کرنا بھی تعلق کی دلیل ہوتی ہے۔ آج ہمیں تو یہ بھی نہیں کلاس میں کون آیا ہے، نہیں آیا، کون ساتھی ہے، کون نہیں ہے، کس موقع پہ کون ہے، ہم پرواہ ہی نہیں ہوتی۔
لیکن حضور علیہ السلام کو صحابہ سے ایک تعلق تھا، صحابہ کو حضور سے، آپ نے ان کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور باقاعدہ پوچھا کہ بھئی مالک ابن دخشم نظر نہیں آ رہے. تو اس موقع پر فوراً ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو منافق ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے، یعنی وہ اس لیے نہیں آیا. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم نے بہت غلط بات کی، وہ تو مسلمان ہے، پکا مومن ہے، اور اس نے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اور اس نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، تو وہ کہاں سے منافق ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا، ان کی غیبت کو برداشت نہیں کیا، آپ نے ان کی برائی کو برداشت بھی نہیں کیا اور ان کو روک بھی دیا، اور روکنے کے ساتھ ساتھ ان کی اچھائی بھی بیان کر لی. ایک بات نہیں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں کہ انسان کسی کی برائی کو برداشت بھی نہ کرے اور سامنے والے کو روک بھی دے اور بلکہ اس کی اچھائی بھی بیان کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو کلمہ پڑھا ہے، پکا مسلمان ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ سمجھ گئے؟ آگے ایک اور روایت پڑھ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عتفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق علیہ. ترجمہ پہلے سن لیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں ایک حدیث میں جو طویل حدیث ہے، جیسے پیچھے بات آئی، یہ بھی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے. حدیث طویل حدیث ہے اور اس میں ان کے توبے کا قصہ بیان ہوا. حضرت کعب بن مالک کے توبے کا قصہ بیان ہوا ہے، طویل ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. میں بھی خلاصہ عرض کروں گا. وقت سبق فی باب التوبہ، اور یہ قصہ باب التوبہ کے آغاز میں گزر بھی چکا ہے، شاید آگے آ بھی جائے گا. باب التوبہ کے آغاز میں ایک قصہ گزر چکا ہے، پوری روایت تفصیلی. اس کا وہ حصہ جس کی اس باب سے مناسبت ہے امام نووی اس کو لائے. امام نووی اس حصے کو لائے ہیں نا کہ غیبت سے منع کرنا اور اپنے بھائی کا دفاع کر لینا، چونکہ اس میں بھی یہ بات تھی تو اس حصے کو لائے. اس میں کیا ہے؟ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی القوم بتبوک. حضور علیہ السلام نے، راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت جب آپ غزوہ تبوک کے موقع پر بیٹھے ہوئے تھے. تبوک مقام پر، تبوک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے کافی دور ہے، 700-800 کلومیٹر یا میل اردن کے بارڈر پر جہاں غزوہ تبوک ہوا ہے. جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، تبوک نامی مقام پر آپ علیہ السلام جب تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما فعل کعب بن مالک. بھئی کعب ابن مالک کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ کعب ابن مالک کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، پوچھا. اس موقع پر فقال رجل من بنی سلمۃ، بنو سلمہ قبیلہ ہے عربوں کا، عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو سلمہ، اس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا. اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، حبسہ بردہ. بھئی کعب ابن مالک کو تو اس کی 2 چادروں نے روک لیا آنے سے، اس کی 2 چادروں نے، والنظر فی عطفیہ، اور اس کے کناروں کی طرف دیکھنے نے. ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں. کعب ابن مالک کو اس کی چادروں نے اور اس کے کناروں کی طرف دیکھنے نے روک لیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کنایہ ہے اعجاب نفس سے، اعجاب نفس سے اس نے روک لیا. فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اس مجلس میں. معاذ بن جبل بڑے جلیل القدر صحابی ہے نا. انہوں نے عرض کیا بئس ما قلت، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا اس شخص سے کہ تم نے بہت غلط بات کی، بہت غلط بات کی. واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیر. فرمایا اے اللہ کے رسول، عرض کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو کعب میں خیر کے سوا کوئی بات دیکھی نہیں ہے، ہم نے تو کعب میں خیر کے سوا کوئی بات دیکھی نہیں. آپ علیہ السلام خاموش رہے، سکوت اختیار فرمائے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس کا پس منظر بھی سمجھ لیں. یہ تفصیلی روایت ہے، قصہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک پہ تشریف لے جا رہے تھے، وقت بھی کم ہے، عرض کرتا ہوں اختصار سے. تو غزوہ تبوک بڑا سخت غزوہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ایسا غزوہ ہے کہ اس میں آپ نے اذنعام فرمایا کہ بھئی سب چلو. مالی ضرورت بھی تھی، افرادی قوت کی ضرورت بھی تھی، موسم بھی سخت گرم تھا اور مقام بھی بہت دور تھا. آج بھی 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں بس میں جانے میں، گاڑی میں جانے میں تبوک مقام پر. تو آپ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو تمام کے تمام صحابہ گئے، کسی نے تخلف نہیں کیا. کون پیچھے رہ گئے؟ جو مسلمانوں میں وہ جو بوڑھے تھے، بیمار تھے، عورتیں تھیں یا بچے تھے، اور صحت مند تندرست وہ ہوتے تھے جو منافق تھے، وہ رہ گئے.
3 افراد ایسے تھے جو مخلص صحابی تھے، وہ منافق نہیں تھے، لیکن ان سے بشری تقاضے کے تحت سستی ہو گئی، وہ پیچھے رہ گئے۔ وہ کون تھے؟ اس میں ایک حضرت کعب بن مالک، دوسرے حضرت ہلال ابن امیہ، اور تیسرے حضرت مرارہ ابن ربیع، یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ لیکن یہ قصہ اپنا بیان کیا ہے ان تینوں میں سے کعب ابن مالک نے، جو بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ، مشکات شریف میں، اس ریاض الصالحین میں بھی آئے گا۔ جی حضرت مرارہ ابن ربیع، مرارہ ابن ربیع، جی مرارہ، یہ 3 پیچھے رہ گئے تھے۔ اور کعب ابن مالک کا ارادہ یہ تھا، کہتے ہیں کہ میرا تھا کہ بھئی میرے پاس تو سواری ہے، اسباب ہے، سب کچھ تھا ان کے پاس، سواریاں ہیں، تو جب روانہ ہو جائے میں بعد میں چلے جاؤں گا، میں کل روانہ ہو جاؤں گا، ان کو راستے میں پا لوں گا۔ لیکن سستی ہوتی رہی، جب کل ہو گیا میں نے کہا چلے پرسوں چلے جاتا ہوں، ترسوں چلے جاتا ہوں، جیسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اطلاع ملی آپ علیہ السلام تبوک پہنچ چکے ہیں۔ پھر بہرحال غزوہ ہوا اور اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام واپس بھی تشریف لا چکے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور یہ بھی حاضر ہوئے۔ منافقین آتے تھے، اپنے جھوٹے اعذار بیان کرتے تھے، کوئی کہتا رہا گھر خالی تھا، کسی نے کہا یہ تھا، آپ علیہ السلام کچھ بھی نہیں فرماتے، آپ کو معلوم تھا یہ منافق ہیں۔ لیکن یہ جب گئے، انہوں نے یہ شروع میں کہتے اب تفصیل کا موقع نہیں ہے کیونکہ وقت کم ہے اور تفصیل آگے آ جائے گی۔ بہرحال دل میں انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ویسے بھی وہ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، وحی کے ذریعے پتہ چلے گا، تو انہوں نے سچ سچ عرض کیا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن بہرحال اسی غفلت اور سستی کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی، ناراضگی غالب تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے ان تینوں صحابہ سے مقاطعے کا حکم فرمایا، ان تینوں سے۔ منافقین کو تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو منافق تھے۔ صحابہ سے فرمایا ان کا بائیکاٹ ہوگا، بائیکاٹ ہر قسم کا، بات چیت کا بھی، لین دین، معاملات، گفتگو، بات چیت، سلام کا جواب بھی نہیں۔ 50 دن یہ مقاطعہ رہا۔ کتنے دن؟ 50 دن۔ 50 دن بعد اللہ پاک نے قرآن میں ان کی توبہ کو قبولیت، یعنی قرآن میں ان کی قبولیت نازل فرمائی توبے کی۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخره۔ قرآن میں ان کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی اور قرآن کی آیات نازل فرما دی قیامت تک کے لیے۔ ان تینوں صحابہ کی توبہ قبول ہو گئی، ان میں یہ کعب ابن مالک تھے۔ اب پس منظر سمجھے، جب آپ تبوک پہنچے تو آپ نے پوچھا کعب ابن مالک کا ہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ آپ کو معلوم تھا کہ ان کے پاس سواری ہے، سب کچھ ہے۔ اس موقع پر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو تو روک لیا ہے، کس نے؟ اس کی 2 چادروں نے اس کی طرف دیکھنے نے۔ اس جملے کا مطلب سمجھ لیں، کیا مطلب؟ کہ وہ تو مالدار آدمی ہے، اس کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں۔ اس وقت قمیص شلوار کا رواج نہیں تھا، 2 چادریں ہوتی تھی، ایک اوپر اور ایک نیچے، ایک ازار ایک تہبند، 2 چادریں اوڑھی جاتی تھی نا۔ آج کل ہم جیسے کہ اس کے تو بڑی زبردست، اس کے پاس سوٹ ہے، آپ سوٹ سمجھ لیں اس کو۔ تو اس نے کہا اس کو اس کی چادروں نے، قیمتی کپڑوں نے اور اس کی طرف دیکھنے نے روک دیا۔ کہتے ہیں نا بعض دفعہ ہم جب نئے کپڑے پہنتے ہیں، بار بار کبھی کوئی ایسا دیکھتا ہے، پھر ایسے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، اپنے کپڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے انسان۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس میں اعجاب نفس ہے، وہ تو بھائی بڑا آدمی ہے اور اس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو اس کو اسی سے فرصت نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں آیا، سمجھے؟ اس کو اس کی چادروں نے اور اس کی کونوں کی طرف دیکھنے نے، کونوں کی طرف دیکھنا سمجھ گئے نا آپ؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی بار بار وہ اپنے نئے لباس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف قسم کے الفاظ بھی بلیغ قسم کے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نے غلط بات کی، بالکل غلط بات کی ہے، اور عرض کے اللہ کے رسول ہم نے تو کعب ابن مالک میں خیر کے علاوہ کوئی بات دیکھی نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاموشی اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ کعب ابن مالک کو مجرم سمجھ رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاموشی معاذ ابن جبل کی تصدیق کے لیے تھی کہ معاذ نے صحیح کہا ہے۔ ورنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نا، اگر کوئی بات ہوتی آپ تھوڑی چھپاتے، آپ کہتے کہ بھئی نہیں اس نے ٹھیک کہا ہے، واقعی اس نے ایسا کیا، آپ نے نہیں فرمایا، آپ خاموش رہے۔ یعنی معاذ ابن جبل کی بات کی تصدیق آپ نے فرمائی کہ وہ ایمان والا ہے اور اچھا آدمی ہے۔ تو بہرحال اس باب سے مناسبت چونکہ یہ حصہ تھا اس لیے اس کو لائے ہیں، اور جب اس نے ایسی بات کی تو آپ حضرت معاذ بن جبل نے دفاع کیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کے دفاع کو پسند فرمایا اور سکوت اختیار فرما لیا۔ لیکن چونکہ ظاہری بات ہے کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا تو اس وقت آپ نے سکوت فرمایا، بعد میں معاملہ بھی سارا واضح ہو گیا۔ تو بہرحال ان حدیثوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی غیبت کی مجلس میں شرکت بھی نہ کرے، خود تو کرے ہی نہیں، اگر کوئی کرے تو انسان اس کو روک لے، روکنے کی طاقت اگر رکھتا ہے تو روک لے، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو روک لے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرنے والے بڑے ہوتے ہیں عمر میں، طاقت میں، منصب میں، اور انسان کی وہ
طاقت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی کہ روک نہیں سکتا نا، بہت ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، تو کم از کم انسان خود اس سے علیحدہ ہو جائے، پھر اس مجلس سے کیا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، اور حتی الامکان یہ بھی کوشش کرے ساتھ میں کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کر لے، اس کی عزت کی حفاظت کر لے۔ قیامت کے دن اللہ پاک جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک قیامت کے سخت دن میں اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ بہت بڑا عمل ہے، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔